دین میں ترجیحات کا فہم کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی، گھر کے ماحول کو میں نے دیکھا اور علمی مذہبی ماحول میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم گھر سے باہر نکلے، جامعات تک پہنچے، ہم نے تحریکوں کو بھی دیکھا، جماعتوں کو بھی دیکھا۔ آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کی زندگی کا سفر کچھ 15 سال 20 سال آگے چلے گا، اور جب آپ کی ہسٹری میں اور آپ کے بیک آف مائنڈ میں اور آپ کی یادوں میں بہت سی جماعتیں، تحریکیں اور بہت سے گروپ آ جائیں گے، بہت کچھ آ جائے گا، تو پھر آپ کو حقیقت میں سمجھ آئے گی کہ اصل کام کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک عمر ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی شروع میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہی ہے جو ہے، از اول تا آخر بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ پہلے کچھ تھا۔ یہ ایک انسان کا جسے ہم کہتے ہیں کہ امیچورٹی ہوتی ہے، نا تجربہ کاری ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے۔ ہم بھی 90s میں جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم کسی اور طریقے سے سوچتے تھے، آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں مطالعہ سے، علم سے، عمر سے، تجربے سے، تو اب ہم اس طریقے سے نہیں سوچتے، ہم اس سے مختلف سوچتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو ٹاپک رکھا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کی کھوج لگائیں، اس کو سمجھیں۔ آج تو چونکہ ایک ابتدائی گفتگو ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی کہاں کہاں پہ دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور دین کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ہیں، ہماری عبادات کے حوالے سے بھی ہیں، اور ہماری اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہیں، حقوق و فرائض کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہ سب کچھ، یعنی ان میں ترجیحات، پریورٹیز کیا ہیں، یہ ایک ایک ٹاپک بنا کر ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہے اور کسی بات کا حکم نہیں دیا، اس کو ہماری عقل پر، ہماری پسند پر چھوڑ دیا۔ اب یہ ایک فرق آپ کو احکامات میں، مسائل میں آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی حکم ہے کہ جسے آپ ممنوع کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ایک ہے کہ جسے آپ مکروہ اور کراہت تک آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ترجیح نظر آتی ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال دوں گا۔ دیوبند مسلک کے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، آپ سب جانتے ہوں گے۔ تبلیغی جماعت اس وقت ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، بنی نہیں تھی تبلیغی جماعت۔ تو ان کے جو بانی تھے، مولانا الیاس ان کا نام تھا، تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید تھے، شاگرد تھے، مرید تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ جی میں ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتا ہوں، جماعت بنانا چاہتا ہوں جو لوگوں کو کلمہ پڑھائے اور دین کے جو مبادیات ہیں، عبادات ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جماعت بنانے کا، تو مولانا نے ان کو منع کیا پہلے، اور تاکیداً منع کیا۔ لیکن جب وہ عرض کرتے رہے، کہتے رہے کہ جی نہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، تو مولانا نے 3 شرائط کے ساتھ اجازت دی۔ اور یہ وہ بات ہے کہ یہ یعنی مسلک سے بلند ہو کر اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں ہمیں وہ جو ترجیحات ہیں دین کی، وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کسی جماعت میں ڈھلتے ہیں، کسی گروہ میں ہم جاتے ہیں، تو اس جماعت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، پریورٹیز ہوتی ہیں۔ اب وہ سیاسی جماعت ہے، وہ مذہبی جماعت ہے، وہ کوئی بھی جماعت ہے، ان کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے وہ ہے دین کی ترجیحات، پریورٹیز کیا ہیں، ہم اس کو سمجھیں۔ خاص طور پہ علماء، آپ جیسے جو اب دورہ حدیث تک پہنچے، پھر اس کے بعد آگے، ابھی دورہ حدیث تک تو یہ تو صرف یوں سمجھیے کہ ایک ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو ملنا ہے، اصل سفر تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 باتوں کا پھر تم خیال رکھو۔ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ میں نے کوئی تبلیغ کے لیے جماعت بنانی ہے یا گروہ بنانا ہے یا لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو پھر 3 باتوں کا خیال کرو۔ اب یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اس کو آپ لوگ بھی یاد کر لیں۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ لوگوں کو ان کے کاروبار سے نہ اٹھانا۔
بے شک تم تبلیغ کرو، دعوت دو، جماعت بناؤ، جو بنانا چاہتے وہ بنا لو، لیکن لوگوں کو ان کے کاروباروں سے نہیں اٹھانا۔ جو کاروبار کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کو اس کاروبار سے نہیں اٹھانا تبلیغ کے لیے۔ ایک یہ بات کہی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان باتوں کی پاسداری تو بہت مشکل ہو جاتی ہے نا جب آپ کوئی جماعت بناتے ہیں۔ دوسری بات جو کہی، انہوں نے کہا کہ لوگوں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں، یعنی عالم فاضل نہیں ہیں، ان کو کبھی بھی ممبر نہ ان کے سپرد کرنا، یعنی ان کو یہ کبھی نہ حق دینا کہ وہ کھڑے ہو کر تبلیغ کریں، دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں۔ یہ دوسری بات کہی۔ آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی عمل بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جو دین نے ترجیحات طے کر دی ہیں نا، ان کو کبھی آگے پیچھے نہ کرنا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو حکم دیا، جو مستحب ہے وہ مستحب ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا کہ مستحب کو فرض سے پہلے لے آنا اور فرض کو مستحب کے بعد۔ یہ یعنی دین کی جو ترتیب ہے اس کو کبھی بھی الٹا نہ کرنا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ ترتیب جو ہے دین کی، اس کو کبھی الٹ نہیں کرنا تم نے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، آپ لوگوں نے حسامی تو پڑھی ہوگی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حسامی میں شاید آپ مجھے وہ نشاندہی کر دیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ جو دین کی ترجیحات کو نہیں سمجھتا اس کو حسامی میں کہا گیا کہ وہ شخص بیوقوف ہے، احمق ہے وہ، کہ جو دین کی ترجیحات کو، پریورٹیز کو طے نہیں کرتا، ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین کا علم انسان حاصل کرتا ہے تو وہ اسی لیے حاصل کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ فقہا کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمیں بتایا کہ یہ حکم ہے، یہ فرض ہے، پھر یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، پھر موقدہ، غیر موقدہ، پھر مستحب کے بارے میں بتا دیا، پھر مندوب کے بارے میں بتایا، وہ پوری ایک مباح ہے، وہ پوری ایک لسٹ ہے نا۔ اب آپ پتہ نہیں حسامی آپ نے کہاں تک پڑھی ہے، تو میرا تو دلچسپ جو چیپٹر ہوتا ہے وہ تو میں قیاس اور اجتہاد کو شوق سے، استحسان کو پڑھتا ہوں۔ تو اصول الفقہ کی کتابیں، یعنی یہ جو خاص طور پر آخری چیپٹرز ہوتے ہیں، یہ میں ذرا دل سے ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے حسامی میں ہی یہ بات پڑھی تھی کہ جو دین کی ترجیحات کو نہیں سمجھتا اور اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے وہ شخص احمق ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے۔ اب آپ یہ خود اندازہ کیجئے کہ مولانا نے جو بات کہی، اب یہ 3 باتیں ہیں، اب ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ وہ ایک عالم تو تھے نا، اور فقیہ تھے، صوفی بھی تھے، اور اگرچہ دیوبند مسلک سے ان کا تعلق تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی فقاہت، ان کی سمجھ اور بصیرت دیکھیے کہ انہوں نے کتنی گہری بات کی تھی۔ آج ہمارا پورا جو سیٹ اپ ہے مذہبی مسلکی جو سیٹ اپ ہے، وہ پورا کا پورا ان ترجیحات کو الٹ پلٹ کر چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے نماز ہے، نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھ لی جاتی، پہلے جلسہ ہوتا ہے، پہلے جلوس نکلتا ہے، اور جلوس اور جلسوں میں نمازیں بھی چلی جاتی، نعوذ باللہ۔ اللہ کا حکم تو پہلے وہ ہے نا نماز کا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے دین کی روشنی میں۔ یہ جو 12 لیکچرز ہیں، ان کی اصل میں بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم اس بات کا کھوج لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ پورا ہفتہ دورہ حدیث کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں کلاس میں پڑھ رہے ہیں، آپ یہ چیز اپنے استاذ کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ایسی بہت سی مثالیں آپ حدیث کی کتب سے بھی لا سکتے ہیں اگلے لیکچر میں، اگلی گفتگو میں، کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے قرآن میں پڑھی اور یہ چیزیں جو ہم نے حدیث میں پڑھی۔ اب مثال کے طور پر ایک ایک چیز کو ہم لیتے ہیں کہ کاروبار ہے، آپ دیکھیے کہ لوگوں کو ان کے کاروباروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور کاروباروں سے اٹھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس سے ہوتا کیا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس شخص کے فرائض ہوتے ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ
وہ پوری ادا نہیں کرتا. وہ 40 دن کے لیے چلہ کاٹنے جا رہا ہے، چلہ کے لیے جا رہا ہے، اب وہ سال کے لیے جا رہا ہے، وہ 6 مہینے کے لیے جا رہا ہے. پیچھے جو صورتحال ہوتی ہے بچوں کی، بیوی کی، مثال کے طور پر میں 10 دن کے لیے ترکی گیا، مجھے معلوم ہے نا کہ پیچھے میرا گھر کتنا اپسیٹ ہو گیا کہ میرے بچے، وہ ان کے مسائل، گھر کے مسائل، اخراجات، کتنا کچھ ہوتا ہے. اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ صرف ایک مسلک نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی ایسی صورت موجود ہے وہاں پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دین کی ترجیح کیا ہے؟ دین کی ترجیح یہ ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، یہ آپ کی پیورٹی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ثواب رکھا ہے. یہ بھی آپ حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ حلال کا ڈالنا، اس کو کھلانا، یہ بھی، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے. احادیث میں واضح طور پر یہ موجود ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، والدین کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے کہ وہ ترتیب جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی. اب اس سے آگے دیکھیے، جب آپ ممبر کو دیکھتے ہیں تو ممبر علماء کے بجائے وہ لوگ کہ جو ایک خاص کتاب جو اس جماعت کی ہے، اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں، تبلیغی نصاب ہے، فیضان سنت ہے، یا اس طرح کی کوئی کتاب ہے، اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ کھڑے ہو کر تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے. اسے دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، دین کی بصیرت، اس کی حکمت، اس کی وسعت کیا ہے، وہ اس کی گہرائی کو نہیں جانتا. لیکن اس کو ایک مشن دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا. اور تیسری بات آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو ترتیب ہے وہ بالکل الٹ ہو گئی، یعنی فرائض اور واجبات کی، کہ جو کام پہلے کرنا تھا وہ کام پہلے نہیں ہو رہا، وہ دوسرے نمبر پر چلا گیا. جو دوسرے نمبر والا کام ہے وہ پہلے نمبر پر چلا گیا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اللہ کے دین کی روشنی میں، قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. ایک اور بات، اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں فرق رکھا ہے. ایک وقت ہے، ایک مقام ہے، اور ایک انسان ہے. فرق ہوتا ہے نا، یعنی وقت آپ دیکھ لیجئے، ایک تہجد کا وقت ہوتا ہے، ایک دن کا وقت ہے، ایک صبح کا وقت ہے. اوقات میں بھی فرق ہے. جیسے احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے جمعہ کا دن بڑی فضیلت کا دن ہوتا ہے، اور اسی طرح تہجد کا جو وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ آ کے اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے. احادیث میں واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا. یہ وقت ہو گیا. ہم جب مقام کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، پھر ایک عام مسجد ہے. اب ان کی جو فضیلت ہے، ان کے جو درجے ہیں، اس میں بھی واضح طور پر فرق بیان ہے. اسی طرح جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی درجے رکھے ہیں. اب وہ درجے آپ دیکھ لیجئے کہ والدین بھی ہیں، انسان کا استاد بھی ہوتا ہے، شیخ بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی ہے. تو گویا کہ یہ جو درجے کی صورت ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں یعنی اسلام میں، دین میں ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے. اب یہ چیز بھی مد نظر رکھیے. اب جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے شعبے بیان کیے گئے، 70 شعبے بیان کیے. حیا کو اس میں رکھا گیا، اور اس طرح کر کے درجوں کو بیان کیا گیا. ایمان کی جو حالت ہے ایک انسان کی، مسلمان کی، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس میں بھی درجے ہوتے ہیں. یعنی جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ ہنستے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے بھی بڑا ایمان تھا. ان کا اتنا مضبوط اور اتنا زیادہ ان کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا. تو ہنستے تو تھے لیکن ایمان کا یہ عالم تھا. اب ایک ایمان ہمارا بھی ہے. تو گویا کہ ہر چیز کو اس طریقے سے سمجھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے. پریورٹیز کو، ترجیحات کو، درجوں کو، مرتبوں کو. یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، بیٹھیں گے، تو میری زندگی کی جو ایک تحقیق ہے، ریسرچ ہے، یا ایک میرا ذوق ہے سمجھنے کا، پڑھنے کا، وہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ سمجھا سکوں، بتا سکوں. یاد رکھیے، آخری بات میں یہ کہوں گا تو اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو شعوری ایمان ہے نا، شعوری ایمان، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ایک ایمان تو ویسے بھی آپ دیکھیے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے،
آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو مجھے ایک ماحول مل گیا اور ہم مسلمان تھے۔ نعوذ باللہ اگر کوئی کسی اور جگہ پیدا ہوتا، جیسے ہندو لوگ ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں، مختلف ہیں، اب وہ اسی خاندان میں، اسی محلے اور علاقے میں پیدا ہوتے ہیں نا، انہوں نے وہ اختیار کر لیا۔ ہم مسلمان پیدا ہو گئے، کیوں؟ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم فار گرانٹیڈ جس کو کہتے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ مل گیا، کوئی محنت نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی، کوئی ہم نے پڑھا نہیں، کوئی لکھا نہیں، کوئی ہم نے سمجھا نہیں، کوئی ہم نے کتابیں اکٹھی نہیں کی، ہم نے کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کی، ہم نے یہودیت کو، مسیحیت کو، یا ہم نے دین اسلام کو نہیں پڑھا کہ ہم نے فرق کیا ہو کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شعوری ایمان، یعنی اسے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے، بس ہماری پیدائش ہوگی، ہمیں ماں باپ نے کہا بھائی آپ نے پڑھنا ہے جامعہ نعیمیہ میں جا کر، دل چاہا نہ چاہا ٹھیک ہے پڑھنا ہے، 8 سال پورے کرنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں نے بھی دورہ حدیث کیا ہے، تو کس طریقے سے دورہ حدیث کی کلاس میں کتنے بچے ہیں جو عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے پاس سنن ابی داؤد ہوتی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، آپ کو تو خیر وہ اس وقت آپ چوتھے تیسرے سال میں ہوں گے، 5ویں سال میں، 2012 میں ان کی شہادت ہوئی تھی نا، 2009 میں ہوئی تھی، تو اب تو بہت وقت گزر گیا۔ تو ان کے پاس ہم سنن ابی داؤد پڑھتے تھے، اور بخاری، ہماری بخاری شریف ہوتی تھی، اپنا عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، عبداللطیف نقشبندی صاحب۔ والد صاحب خود بتاتے ہیں کہ بھئی وہ کھانا شانا اور کام کر ان کے ذمے ہوتا تھا، وہ کرتے تھے، اور پھر میں ان کو پڑھاتا بھی تھا۔ ایسے ہوتا ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ کو فیور دے دینا کہ میں، ایک سینئر ہوتا ہے، ایک جونیئر ہوتا ہے، تو جونیئر چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، تو اس کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ سینئر اس کو سبق پڑھا دیتا ہے، سبق نکال دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے۔ تو وہ والد صاحب کے یعنی شاگرد تھے۔ اور عبدالعلیم سیالوی صاحب کے پاس صحیح مسلم ہماری ہوتی تھی، تو اب بھی وہ صحیح مسلم، یا میرا خیال ہے کچھ اور ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو ہم پڑھتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ عبارت پڑھنے والے 1-2 ہی ہوا کرتے تھے، تو ان خوش نصیبوں میں میں بھی ہوتا تھا، تو جو شروع میں بیٹھتے، پیچھے جا کر نہیں بیٹھتے تھے کہ بھئی ہمیں نہ کہیں کہ بھئی آ کر پڑھو، یا آگے نہیں بیٹھتے۔ بیک بینچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کئی ایسے ہوتے تھے پیچھے بیٹھتے تھے، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ ماشاءاللہ آپ کو اٹلی پہنچا ہوا ہے، کوئی یورپ کی ہوائیں ٹھنڈی کھا رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ عبارت پڑھنے کی یہ باری یا خوش نصیبی ہماری ہوتی تھی۔ تو سنن ابی داؤد ہم پڑھتے تھے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے پاس۔ ایک آپ کو مزے کی بات بھی سناتا چلوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ عبارت پڑھتے ہوئے جب پتہ نہ ہو نا کہ آخر لفظ کو کیا اعراب دینا ہے، تو وقف کر لیتے ہیں لوگ، ایسے ہوتے ہیں، یعنی عبارت پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں چلا، تو عبداللہ ابن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما، عمرہ کہیں گے نا، عمر یہ تو نہیں کہہ سکتے، تو غیر منصرف ہے، تو اب جس نے کہا عبداللہ ابن عمر کہہ دیا، تو بھی چلو وقف کر لیا۔ تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی طبیعت میں آپ کو پتہ ہے مزاح تھا، تو یعنی ہنساتے تھے، جب بندہ ان کے پاس بیٹھتا تھا تو میرا خیال ہے کہ کم ہی تھا کہ بندہ نہ ہنسے ان کی بات پہ، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہاں پہ وقف کرو کیونکہ یہ وقف لازم ہے، تو یہاں پہ وقف کرو کہ یہ وقف لازم ہے۔ تو عبارت 1-2 کے حصے میں آتی ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ شعوری ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، آپ جامعہ میں کیوں آئے پڑھنے؟ آپ کو اس بات کا یقین اور تیقن اور شوق اور جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ میں نے دین کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگر آپ پہ دباؤ ہے فیملی کا، یا فائنینشیل ایشوز ہیں، معاشی مسائل ہیں کہ والدین آپ کو سکول میں نہیں ڈال سکتے یا نہیں پڑھا سکتے، ان کا چل بھی جاؤ مدرسے میں جا کر پڑھو، وہاں پر روٹی مل جاتی ہے، رہائش مل جاتا ہے، ہفتے بعد صابن مل جاتا ہے، تیل مل جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کپڑے بھی مل جاتے ہیں، تو گزارا کرو۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر آپ پورے اپنے جسے کہتے ہیں نا یقین کے ساتھ آپ ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ، یہ بڑی مختلف چیز ہوتی ہے۔ ایمان کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمان صرف اس طرح کہ آپ کے والدین مسلمان تھے تو لہٰذا آپ بھی مسلمان ہو گئے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ آج بھی کسی نے
مجھ سے یہ سوال کیا جی یہ کیسے انسان کر سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے؟ تو میں نے انہیں یہ گزارش کی کہ یہ کوئی ایک دن کا سفر نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں کریوسٹی ہے، جستجو ہے، آپ میں لگن ہے، تو پھر آپ اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے کہ انہوں نے دین کو ڈسکور کیا تھا، دریافت کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، پوچھتے، سوال کرتے، اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے وہ۔ اور اس کے بعد جو مثال ہمارے سامنے آتی ہے وہ یورپ کے جو نو مسلم ہیں، چونکہ میں وہاں رہا تو مجھے تھوڑی سی وہاں کی آب و ہوا کا بھی پتہ ہے، وہاں کے لوگوں کا بھی پتہ ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام کو، یہودیت کو، مسیحیت کو پڑھا، مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چنا۔ میں ایسے کئی نو مسلم جانتا ہوں کہ جو میرے وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بنڈل پورا انہوں نے پیٹھ پہ اٹھایا ہوتا تھا، کسی پارک میں کسی جگہ جا کر اکیلے میں انہوں نے مطالعہ کیا، جستجو تھی۔ حدیث پاک ہے نا کہ جو علم کی راہ میں شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، وہ بھی شہید ہوتا ہے، حدیث پاک ہے نا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل میں یہ وہ علم کی طلب ہے، یہ وہ لگن ہے کہ جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ حق کو سمجھنا اور حق کو پانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی سورۃ التکاثر میں علم یقین، عین الیقین اور حق الیقین کو بیان کیا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو یقین ہے، علم ہے، وہ ایک درجے کا نہیں ہے، اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں ہے نا کہ اے اللہ مجھے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال ولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ کہ جب میں آپ سے یہ کہوں گا تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہمیں امانت صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم ہیں تو وہ غلط ہوئے، پھر ہم۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ آپ کو مبادیات دین کے بعد، یعنی جب آپ دین کو سمجھ لیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اس کے بعد جتنے بھی مسائل انسانی زندگی میں ہوتے ہیں آپ ان پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تدبر تفکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ائمہ اور فقہا کو بھی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے کتنے قول ہمیں ملتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ چند سالوں کے بعد ہی امام ابو حنیفہ کی وہ فقہ رہی نہیں تھی جو فقہ وہ دے کر گئے تھے۔ اس میں اتنا اختلاف سامنے آ گیا تھا، امام احمد کی رائے، امام ظفر کی رائے، امام ابو یوسف کا فتویٰ، کتنے لوگ تھے جو بعد میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اپنی آراء پیش کی۔ تو امام ابو حنیفہ نے جو فقہ دی اس میں انہوں نے کئی مسائل میں رجوع کیا، وہ رجوع کے اقوال بھی موجود ہیں، آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، فقہا کے فقہ کی کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد چند ہی سال گزرے، شاید 10 سال یا 20 سال کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ فکر ہی نہیں، وہ ساری پھر وہ امام ابو یوسف کے آپ آج پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے جو مسائل ہیں، جو آراء ہیں، وہ زیادہ ہمارے ہاں کوٹ کی جاتے ہیں اور پڑھائی جاتے ہیں۔ وہ صاحبین اور شیخین اور طرفین کا جو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو آپ بہت سے مسائل آپ دیکھیں گے کہ ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر ہم نے امام ابو یوسف کی رائے کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پر آپ مزارعت کو لے لیں، آپ کو معلوم ہے کہ مزارعت امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل حرام ہے، ایسے ہی نا جی، لیکن آگے آپ چلتے ہیں امام ابو یوسف اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہرگز ابھی یعنی وہ انگلش میں لفظ بولتے ہیں ہائپوٹینسی کی جو ڈوز ہوتی ہے تو وہ ریئیکشن کر جاتی ہے، تو میں ابھی ہائپوٹینسی پر نہیں جاتا، تو میں آپ کو صرف اتنی سمپل باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین میں ترجیحات، یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں، کس طرح آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے خدا کا حکم ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پہلے یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد خود قرآن نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر اولی الامر کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی اب دیکھیں نا، یہ وہ ترجیحات خود ہمارے سامنے آ گئی نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولی الامر۔ اب اولی الامر آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، وہ حکمران بھی ہیں، وہ علماء کرام بھی ہیں، وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی ذمہ داری آپ ایک اجتماعی نظام میں اس کو دیتے ہیں، تو اس کو بھی اولی الامر میں شامل کیا گیا۔
اب جب اس سے اختلاف ہوگا تو واضح بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، اور جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت، وہ مشروط ہے۔ تو جب مشروط اطاعت کی طرف ہم آئیں گے تو واضح بات ہے پھر ہمیں پریورٹیز کو اپنے طے کرنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر اطاعت کریں اور کہاں پر ہم نے اطاعت نہیں کرنی، وہاں پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے تقاضا یہ کرتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، سب تو دورہ حدیث کے نہیں ہوں گے طلباء یہاں پر، آپ جو دورہ حدیث تک پہنچ چکے ان کے لیے بھی یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر آپ اپنے اساتذہ سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو خاص طور پر تیسرے چوتھے یا پانچویں سال میں یہاں اگر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی موقع ہے کہ دین کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسرن، کہ دین آسان ہے، تو وہ آسانی یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا کی جو بات کی گئی ہے وہ یہیں سے سمجھ آتی ہے کہ جب ہم دین کی ترجیحات کو طے کر لیں گے نا، سمجھ لیں گے، ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ وہ جو اصرار و اغلال کی جو قرآن بات کرتا ہے، جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے، وہ بوجھ ہمارے پھر کم ہو جائیں گے جب ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعوری ایمان کا تعلق بھی اسی سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو دین ہے، ایمان پسندیدہ اور وزن رکھنے والا، وہ شعوری ایمان ہے کہ آپ سمجھ کر ایک بات کو قبول کرتے ہیں۔ مجھے تو اس بات سے بھی کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے عقل بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، سوچنا چھوڑ دیا۔ قرآن پاک جو تدبر تفکر پر جتنا زیادہ زور دیتا ہے، آپ قرآن پڑھیے نا، جگہ جگہ قرآن پاک کہتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جس طرح کے مسلمان ہیں، خدا کا تقاضا ایسا مسلمان ہونا نہیں ہے ہم سے۔ خدا کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھ کر بات کو قبول کریں، سمجھیں۔ قرآن پاک اسی بات پر ہی زور دیتا ہے، جگہ جگہ آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک یہاں تک کہتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، تم تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها سورۃ محمد میں، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اور قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ بھئی اگر قرآن پاک میں اختلاف ہوتا تو پھر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتے، جب اختلاف اس میں نہیں ہے تو گویا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ بھئی غور و فکر کرو، سمجھو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس موضوع کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم اچھے طریقے سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے آپ کو ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی عالم فاضل ہوں، میں طالب علم ہوں، اور میں آج بھی سیکھ رہا ہوں، اور یہ میرا عمل ابھی تک چل رہا ہے، اور مرتے دم تک اللہ مجھے طالب علم ہی رکھے۔ میں اسی میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں خود کو طالب علم ہی، دین کا طالب ہی میں اپنے آپ کو کہوں۔ تو میں آپ سے بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری جو 12 کلاسز ہیں، کورس کا تو ایک انگریزوں نے طریقہ نکال دیا کہ اب وہ کورس ہمارے ہاں چلتے ہیں جی، یہ اب 12 کلاسز ہیں جی، یہ 10 کلاسز ہیں، وہ چونکہ یورپ کا ایک سٹائل ہے۔ لیکن یہ جو کورسز ہوتے ہیں اس میں بات پوری سمجھ نہیں آتی، صرف کلوز جن کو کہتے ہیں نا، کوئی نشان علامتیں، بس اتنی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا، فقہا کا، علماء کا جو طریقہ تھا، اسلاف صالحین کا، وہ تو ان کا تو اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر ہی یہی تھا، رہن سہن یہی تھا۔ آپ کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کلچر، یہ دین کا معاملہ یہ نہیں، علم کا معاملہ کہ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹیاں کر کے آئیں، 12 گھنٹے تھک کے آئیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں جی میں اب 1 گھنٹہ میں نے پڑھنا ہے، یہ نہیں۔ یہ آپ کو ڈیوٹی بھی آپ کی ہے، کوئی ذمہ داری بھی ہے، تو لیکن آپ کو دین اپنا اوڑھنا بچھونا آپ کو بنانا ہے، پھر ہی اللہ کی کتاب سمجھ آتے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پھر ہی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ چند میری باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہماری کلاس ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ اگر جامعہ میں ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے وہ آسانی ہے، تو یہاں پر بھی ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم باقاعدہ طور پر پھر ایک ٹاپک لیں گے، موضوع لیں گے، وہ میں پھر آپ کو اسی موضوع پر ہی میں بات کروں گا، پھر اس پر قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، فقہا کرام کے اقوال کی روشنی میں، ان کی آراء کی روشنی میں پھر ہم ایک ایک موضوع پر ہم بات کریں گے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس پر کوئی آپ کے ذہن میں سوال؟ سر آپ نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ ترجیحات میں تبدیلی آ گئی ہماری، وجہ کیا ہے کہ کیوں تبدیلی آئی ہے، ترجیحات میں رد و بدل کیوں آ گیا؟ اس کا جواب تھوڑا سا تلخ اگر ہو جائے تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک خول کہہ لیجیے، ایک ماحول کہہ لیجیے جو ہمارے آس پاس کا ہے، ہم شاید اس کو من و ان قبول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ترجیح پھر دین نہیں رہتا، ترجیح ہماری پھر وہ جس ماحول میں ہم پروردہ ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر کا ماحول ہے، وہ ہمارے جامعہ کا ماحول ہے، وہ ہمارے جماعت کا ماحول ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، کسی کی مذہبی جماعت ہے، وہ جو ماحول ہمیں ملتا ہے ہم اپنے آپ کو اسی میں تیار کرتے ہیں۔ تو ہماری اپروچ جو ہے وہ پھر اس سطح تک نہیں جاتی کہ ہم براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے اور حدیث سے ہم استفادہ کر سکیں جس طرح ہمارے بڑوں نے استفادہ کیا تھا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ایک سوال کشمیری تعلیم صاحب نے لحاظ صاحب کو شاید بتائی سے دوسری یہ کہ جو ملا کو ممبروں پر یا بعض تبدیل کے لیے نہیں کرتا، لیکن ریسنٹلی آئی تھنک میرے خیال سے علماء کی اتنی تعداد بھی نہیں ہوگی، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے کوئی جگہ جگہ جا کے یعنی کہ تبلیغ کے کام نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنی مسجد میں کوئی وہاں پہ کرے گا یا کہیں تقریب کرنے پہ، اگر یہ لوگ جیسے کہ تبلیغ والے یا دیگر کسی مسئلے کا وہ چند یہ چیزیں سیکھ کے اور لوگوں کو یعنی کہ موٹی موٹی باتیں بتا کے دین کی طرف لگا رہے، یہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر نہیں ہے کیا؟ دیکھیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ جو ہے نا، وہ کسی اور جگہ پر تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بڑا محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، آپ بحیثیت بڑے بھائی کی آپ کی ذمہ داری آپ چھوٹے کو نماز کا کہیں، آپ والدین ہیں تو والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد کو کہے، پہلے تو خود نماز پڑھیں پھر اپنے بچوں سے کہیں، استاذ ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک بطور نمونہ کے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس طرح جو جس جگہ پر موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو محتاط ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، جونیئرز ہیں، ان کے سامنے ایک وہ ایگزیمپلری کریکٹر جس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹ وہ اپنا پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لو، اس سے مراد ترغیب ہے، رغبت ہے، امر کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو راغب کرتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں، بلاتے ہیں، یہ تو ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ خاص انداز میں، خاص پس منظر میں کہ لوگ اس منصب کو سنبھال لیتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ہم نے ممبر پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے بتانا ہے لوگوں کو، اب میں نے 4 ماہ کا کورس کر لیا ہے۔ ہمارے کورسز کی ایک وبا ہے نا، اب دیکھیں بہت سے لوگوں نے قرآن کورس کر کے پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ باقی بحیثیت مسلمان کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب کی ذمہ داری۔ قرآن پاک نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہا ہے، تو اس لیے وہ تو ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن میں اس خاص ممبر کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ عالم ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، ہم اس سے کسی طرح کا بھی سوال کریں گے یہ ہمیں بتائے گا، اور وہ بھی دین کے مزاج کو سمجھتا ہے، دین کی حکمتوں کو سمجھتا ہے، وہ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ذمہ داری اور ایک ڈیفرنٹ کام ہو جاتا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ باقی عام آدمی جو جس منصب پر، جس مقام پر ہے، آلریڈی اللہ کے رسول نے، اللہ نے وہ ذمہ داری اس کے سپرد کر رکھی ہے کہ وہ جس جگہ پر بھی رہتا ہے وہاں پر اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو رغبت دے، دین کی طرف بلائے، اپنے اس دائرۂ کار میں رہتے ہوئے۔ تو وہ جو بات مولانا نے کی وہ بالکل مختلف بات ہے کہ ہم ایسے شخص کو سپرد کر دیتے ہیں جو صرف 2 4 6 مہینے اس نے وقت گزارا ہوتا ہے، داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی پہن لی یا دستار پہن لی، تو پھر اس کے بعد وہ
اس منصب پر آ گیا اور لوگ پھر اس کو سمجھنے لگ گئے یہ عالم ہے، اس کے پیچھے چلنے لگ گئے. جو یہ ماحول بنتا ہے در حقیقت اس کی طرف ان کا اشارہ ہے. ترجیحات کی امپلیمنٹیشن میں میٹیریلسٹک اپروچ کی کیا حیثیت ہے اور اس کے مس یوز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. بات یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم رہو دنیا تم میں نہ رہے. یہ بات ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ بات ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھئی جو اسباب ہیں وہ توکل کے خلاف نہیں ہیں، آپ نے اسباب کو استعمال کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. ہم جب دین کے مزاج کو سمجھیں گے تو ہم بہت ایزیلی اور بہت آسانی کے ساتھ اس فرق کو بھی ہم سمجھنا شروع کر دیں گے کہ بھئی جو مادیت ہے وہ کہاں تک ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بعد کہاں روحانیت ہے، کہاں دین کا تقاضا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جب ہم دین کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، ترجیحات کو طے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں میں فرق کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. سر ایکچولی جو جہاں تک میرے نوٹس میں آئی یہ چیزیں، ہم جب تنظیم سازی کرتے ہیں تو تنظیم سازی کے بعد اس کی گروتھ کے لیے، پروگریس کے لیے میٹیریلسٹک اپروچ آتی ہے اور وہ زیادہ گریب کر جاتی ہے. وہ اس سے جو ایکچوئل گول ہوتا ہے وہ اچیو نہیں ہو پاتے، وہ انڈر ریٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے میرا ایک جملہ ہے کہ تنظیمیں ایک مقصد کے لیے بنتی ہیں اور پھر تنظیمیں خود ایک مقصد بن جاتی ہیں. یعنی ان کو پھر باقی رکھنا، ان کے وجود کو، اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہ افراد اور پھر وہ سرمایہ، بس وہ پھر آپ جیسے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو پھر اس کام پر لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سرمایہ اکٹھا کریں، آپ لوگوں کو گھیر گھور کے لائیں، جلسوں کی تعداد یعنی افرادی قوت بڑھے، جلسوں میں لوگ نظر آئیں، ہمارے مجمع نظر آئیں، پھر یہ مقاصد بن کر رہ جاتے ہیں. اور بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے، بلا تفریق میں یہ بات کر رہا ہوں، نہ مذہب نہ مسلک اور نہ سیاست، سب ایک ہی طرح، کہ ہم نے اپنے بچوں کو تو محفوظ رکھا ہے لیکن ہم نے دوسروں کے بچوں کو ایندھن کے طور پر ہم نے استعمال کیا ہے. یہ دیکھیں واضح بات ہے کہ جب ایک تنظیم بنتی ہے تو اس تنظیم کے پھر تقاضے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو چلانا ہوتا ہے. وہ پھر مجبوریاں جب پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں ساتھ ساتھ، پھر وہ ہمیں مادیت کی طرف، پھر ہمیں سرمایہ کی طرف، پھر ان چیزوں کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. اور پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم حرام حلال جائز ناجائز کا فرق بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر یہ صورت ہو جاتی ہے کہ بھئی بس پھر ہمیں ہر صورت میں سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. سروائیول وار کہتے ہیں نا، بقا کی جنگ. تو پھر وہ بقا کی جنگ کا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر دین اور مذہب اسلام، پھر یہ چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں. پھر یہ بھی بطور ٹول کے استعمال ہوتے ہیں، بطور آلہ کے استعمال ہوتے ہیں. پھر ان کو استعمال کر کے اپنے جو مقاصد، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، پھر ان کو حاصل کیا جاتا ہے. ان کے سلوشن ہی کے لیے تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سلوشن یہی ہے کہ ہم براہ راست اللہ کے دین کو سمجھیں. جب آپ کو، مجھے، ہمیں روشنی ملے گی تو ہم جو ایموشنل جو ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، ہم اس سے بھی بچیں گے. جب ہمارے اندر گہرائی ہوگی، دین کا تفقہ ہمارے اندر ہوگا، سمجھ ہوگی ہمارے اندر، پھر ایسے لوگوں سے بھی ہم بچیں گے، ایسی جماعتوں سے، تنظیموں سے، جہاں ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ کہاں ہم دین پر چل رہے ہیں، کہاں ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، کہاں دین کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ چیزیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب آپ اپنے ماحول اور اپنی صورتحال سے اٹھ کر، بلند ہو کر آپ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اور نقد، تنقید جس کو ہم کہتے ہیں، نقد اچھا لفظ ہے، کریٹک جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، نقد اچھی چیز ہے. تنقید کرتے ہیں آپ، اور آپ تفحص کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو پھر یہ جو مزاج پیدا ہوتا ہے نا انسان کے اندر، وہ پھر انسان کو جذباتی نہیں رکھتا، پھر اس کو واقعی صحیح راستے پر انسان کو چلاتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوان 25 سال کا نوجوان ہے، 20 سال کا، وہ 15 سال 10 سال ایک جماعت کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے، نعرے لگانے میں، لڑنے میں، جھگڑنے میں.
آج ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو ہماری جوانی کی یاد تازہ کرتے ہیں. یعنی ہم بھی 90 کی دہائی میں اسی طرح ہی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے جھنڈے لے کے ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے, شور کرتے تھے, بولتے تھے. وہ ایک وقت تھا جب آپ کو پتہ ہے عراق نے حملہ کر دیا تھا کویت پر, تو شاید آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس ٹائم, ممکن ہے کئی ہمارے بچوں کی پیدائش بھی نہ ہوئی ہو اس ٹائم. تو یہ کوئی 91 کی یا 92 کی بات ہے. تو ہم بھی جھنڈے لے کر اسی طرح لاہور ہوٹل پہ کھڑے ہوتے تھے, لکشمی چوک نعرے لگا رہے ہوتے تھے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں جستجو ہے, طلب ہے, شوق ہے, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ جلدی سمجھ آ جائے, ورنہ ہوتا کیا ہے, دیکھیے آپ کے 20 سال کی عمر ہے, 10 سال گزر گئے نا آپ کے, آپ 30 سال میں پہنچ گئے. اب جب آپ 30 سال میں پہنچے, آپ کی شادی اگر ہوگی 28 سال کی عمر میں, 29 سال کی عمر میں, اب آپ پر ذمہ داریاں آنا شروع ہو گئی. اب پھر آپ بھاگیں گے, پھر آپ کو نہ تنظیم یاد رہنی ہے, نہ جماعت یاد رہنی, نہ تحریک یاد رہنی. اب آپ کو کیا یاد رہنا ہے کہ میں کسی طرح اپنے گھر کا سرکل چلاتا رہوں, میرے بچے ہو گئے, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, ان کو میں کھلاتا رہوں, ان کی تعلیم چلتی رہے. یہ نوبت کیوں آتی؟ اس لیے کہ جو آپ کا پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کسی کو دے بیٹھتے ہیں, جذباتی نعروں کی نظر کر دیتے ہیں, جلسوں کی نظر کر دیتے ہیں, جلوسوں کی نظر کر دیتے ہیں, اور کسی خاص شخص کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر اپنا وقت آپ ضائع کر دیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو شعور ملے, جہاں سے آپ کو علم ملتا ہے, جہاں سے آپ کو تحقیق ملتی ہے, جہاں سے سنجیدگی آپ کے اندر پیدا کی جاتی ہے, آپ اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں, ایسی جگہوں پہ جائیں, ایسی جگہوں سے سیکھیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے جو 5 سال 7 سال آپ گزاریں گے, اسی دوران ہی آپ کے لیے معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میرا اس پر بڑا یقین ہے, یعنی شعوری ایمان کی میں بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جو اللہ کے دین کے لیے خالص ہوتا ہے نا, علم کی دنیا میں جو چلتا ہے. پہلے زمانے میں ممکن ہے کہ بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہو, آج کے زمانے میں بڑا سکھ ہے. آپ اپنے اندر علم کی جستجو پیدا تو کریں نا, علم تو پیدا کریں نا اپنے اندر, گہرائی تو پیدا کریں, پھر دیکھیں بڑے راستے نکل آتے ہیں انسان کی ترقی کے اور آگے نکلنے کے. ہم اصل ایک خاص دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. درس نظامی ہے, ہم نے وہ پڑھ لیا, بس 8 سال کا کورس ہو گیا. اب 8 سال اس کورس میں ہم نے کس چیز کو اختیار کیا؟ کیا آپ نے حدیث میں مہارت حاصل کی؟ اگر آپ ایک سبجیکٹ میں بھی مہارت حاصل کر لیں, آپ کی بڑی قدر ہے. آپ اپنی عربی کو اچھی کر لیں. میں ترکی سے ہو کر آیا ہوں, وہاں پر بچہ عربی بولتا ہے, اسکول مدرسے کا بچہ. میں ایک جگہ گیا کتاب لینے کے لیے مکتبے پہ, بلکہ ایک مکتبہ نہیں کئی مکتبوں پر. میں وہاں پر جاتے ہی مکتبوں پر تلاش کرتا رہا, تقریباً کوئی 4-5 لاکھ تک میں نے کتابیں وہاں سے میں لایا ہوں. وہاں پہ میں نے کارگو کروائی ہیں کتابیں, اور خود اپنے ساتھ بھی کتابیں لایا ہوں. تو وہاں پر اصول الشاشی کس سال کی کتاب ہے جی؟ تیسرے سال کی, تیسرے کی. وہاں پر ایک بچہ اصول الشاشی کا ہے, اتنی اچھی شستہ عربی بول رہا تھا. میں نے سمجھا شاید شام کا ہے یا اردن کا ہے یا عراق کا ہے. وہ کہنا جی میں ترکی ہوں, اور بہت اچھی عربی بول رہا تھا. اسی طرح ایک اور بچہ ہے, وہ قدوری یا نور الازا خرید رہا تھا وہاں سے. نور الازا کس سال کی ہے؟ دوسرے سال کی. وہ بچہ بہت اچھی عربی بول رہا تھا. آپ کسی چیز سے, شعیب صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک چیز کو پکڑ لیں, آپ کے روزگار کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ حدیث کو لے لیں, آپ تفسیر کو لے لیں, آپ فقہ کو لے لیں, اصول الفقہ کو لے لیں, آپ منطق فلسفہ کو لے لیں, آپ عربی انگلش کو لے لیں, عربی کو لے لیں. آپ کسی بھی چیز کی مہارت اپنے اندر حاصل کر لیں تو آپ کا مسئلہ. وہ پیچھے بیٹھے ہیں بشارت صاحب, تو ہاتھ کھڑا کریں گے بشارت صاحب. یہ بشارت صاحب ہیں, یہ ہمارے ہاں ریسرچ اسکالر ہیں یہاں پر, ابھی نئے آئے ہیں. اب ان کو منہج الطلاب کتاب ہے تو فقہ شافعی کی, لیکن اس کا مقدمہ بہت اچھا ہے. یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, کافی کام اس پر کر چکے ہیں. ان کی ٹرانسلیشن عربی سے اردو بہت اچھی ہے. اب ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے منتھلی, ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. اب وہ خدمت کیا کرتے ہیں وہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گا. وہ اس لیے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں ان کی ڈبل تنخواہ ہم ان کو پے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو آئیں ہمارے پاس, ہم ان کو ایک معیار زندگی دیں, ایک سوچ دیں, ایک فکر دیں, وہ ہمارے ساتھ چلیں, ہم علم کی تحریک کو آگے بڑھائیں. میرے پاس ایک نوجوان آئے جامعہ نعیمیہ سے, تو وہ آ کر, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ آ کر میرے سامنے بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے رکھ دیا
کہ دنیا میں ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. تو تقریباً کوئی پونا گھنٹہ وہ بولتے رہے، میں ان کو سنتا رہا. تو آخر میں نے انہیں کہا کہ بیٹا جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے ان عالمی تحریکوں کو چلانے کا، میرے پاس ہاں اتنا کام ہے کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو مستشرقین اورینٹلسٹ جو ہیں ان کا کام میرے پاس ہے کہ انگلش میں ہے، اس کو میں اردو میں کروانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ کام ہو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں اسلام پر، تاکہ ہمارے نوجوان اس نہج پر کام کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں. میرے پاس تو یہ کام ہے. اب ہمارا جو ذہن ہے خاص طور پر ہمارے جو اہل سنت کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم جو بیٹھ کر لکھنے والوں سے زیادہ ہمارے ہاں مقرر پیدا ہوئے، خطیب پیدا ہوئے، جذباتی تقریریں کرنے والے پیدا ہوئے. انہوں نے ہمارے مزاج کو ایسا کر دیا، بنا دیا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کا نقصان. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچائے کہ آج جو لوگ کام کر کے چلے گئے نا دنیا سے، آپ کو 15 سال بعد ان جیسا کام کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا. ہم اس میدان میں بھی بالکل ہمارا صفایا ہو جائے گا اہل سنت کا. نہ جامع نہیں میں ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں، نہ جامع رضویہ پیدا کر رہے ہیں. غلام رسول سعیدی صاحب جیسے لوگ جنہوں نے اتنا کام کیا چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ اب جامعات کے اندر بھی کشمکش ہے طلباء میں، کوئی کسی گروپ کا کوئی کسی گروپ کا. وہ جو ایک علمی اور تعلیمی ماحول ہم نے بنانا ہوتا ہے نا، اب وہ طلباء جو 8-10 سال 12 سال بعد نکلیں گے، آپ دیکھ لیجیے کہ کیا حال ہوگا. تو اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ ضائع ہونے سے بچ جائیں. 10-15 سال بعد ہم اپنی نسلوں کو منہ دکھانے کے قابل رہیں کہ ہم نے بھی کوئی کام کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. ورنہ جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں، آپ ہمارے بچے سکول کالج یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے بھی سکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی پڑھیں. جب وہ وہاں پر پڑھیں گے، ہم دین بتانے والے لوگوں کی زندگیوں سے وہ مطمئن نہیں ہوں گے. نہ لٹریچر ہمارے پاس، نہ لوگ ہمارے پاس، نہ کردار ہمارے پاس، نہ اخلاق، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، صرف جذباتی تقریریں ہیں. تو ہم اس نسل کو کس طرح، آج ہم اس چیلنجز کو سامنا کر رہے ہیں نا، ہم نے نسلیں اپنی یونیورسٹیوں میں بھیجی ہیں. آج وہ ہم سے نہیں مطمئن ہوتے، ہمارے دین سے، ہمارے انداز گفتگو سے، ہمارے ماحول سے نہیں مطمئن ہوتے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا آنے والے وقت میں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سنجیدہ کاموں کی طرف آ جائیں، محنت کام کریں اور تحقیق کریں، ریسرچ کریں. لٹریچر جتنا ہو سکے ہم پیدا کریں. لٹریچر بھی وہ پیدا کریں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. بھیڑ چال نہ ہو، مکھی پہ مکھی نہ ماری جائے. 10 کتابیں رکھ کے ایک کتاب تیار نہ کی جائے، 40 کتابیں رکھ کے 5 کتابیں تیار نہ کی جائیں. یہ طریقہ نہ ہو. آپ جینوینٹی کے ساتھ، جینویننس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کام کیجئے، اصلیت کے ساتھ. اس کی بڑی ضرورت ہے. تو میں بڑے درد دل کے ساتھ، چونکہ میں نے وہاں سے دورہ حدیث کیا، میں نے پڑھا، تو میری یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جامعہ نعیمیہ کے طلباء جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. کیونکہ کچھ مادر علمی کا بھی حق ہوتا ہے نا. احسان ہے مجھ پر کہ مجھے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب جیسے استاد ملے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ وہ دونوں جدید و قدیم دونوں تعلیم ان کے پاس تھی. پھر عبداللطیف نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ انسان تھے. تو مزاج سخت تھا، کوئی اس میں شک نہیں ہے، طبیعت میں ان کی شدت تھی، لیکن یہ کہ تقویٰ، پرہیزگاری اور اخلاص اور دین کا ایک جذبہ جو انہوں نے بڑوں سے سیکھا سمجھا، وہ واقعی ان کے اندر ان کے کردار میں نظر آتا تھا. تو ہم بھی اسی طرح اسی ماحول سے آئیں. تو بڑی خواہش میری ہوتی ہے، بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ آئیں، شامل ہوں ہمارے ساتھ، آگے بڑھیں، آپ سیکھیں سمجھیں ان چیزوں کو، اور پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ کام کریں، اور تقلید کے نقطہ نظر سے نہیں، دین کی ترجیحات کے نقطہ نظر سے اس کو سمجھ کر پھر آگے لے کر چلیں. خیر، سوال کا جواب لمبا ہو گیا. کوئی اور سوال ہے تو ہم آخری سوال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اختتام پہ جاتے ہیں. اور ہمارے پاس جو کھانا ہے، طعام ہے، وہ ہم نے شاپر میں اس کو رکھا ہے. اگر آپ کھانا چاہیں گے یہاں پر تو ہم اس کو نیچے ٹیبل پہ سیٹ کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ ساتھ لے کر جانا چاہیں گے تو آپ ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں. جی، تقلید کے بغیر ہم ترجیحات کو کیسے سمجھیں؟
دیکھیے میں نے جو تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ چیزوں پر آنکھیں بند کر کے، بغیر تحقیق کے، ریسرچ کے مان لینا چپ کر کے، میں نے اس معنی میں اس کو استعمال کیا۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ چیزوں کو تھوڑا سا ٹٹولیں، سمجھیں، جستجو کریں، یہ میرا مقصود ہے۔ میں اس سلفی اور حنفی بحث میں نہیں جا رہا، نہ وہ میرا مقصود ہے کہ میں مقلد اور غیر مقلد پر بات کروں، تو میں ان باتوں سے ویسے بھی کوشش کرتا ہوں اوائڈ کروں۔ یہ وہ بحثیں ہیں کہ جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ویسے بھی میری عمر میں آ کر جو مزاج بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ ان باتوں سے اس طرح کبھی بھی آپ کسی کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ ہم نے بہت مناظرے کیے ہیں، بڑے مباحثے، بڑے مقابلے۔ اب یوٹیوب چینل کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اتنے نظر آئیں گے، اور ہم اس طرح اٹھا کر وہ کتابیں کہ جن میں اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، ہم اٹھا کے ایسے پھینکتے ہیں مناظروں میں اتنے جوش و جذبے کے ساتھ۔ خیر کوئی عام آدمی کرتا تو شاید اس پر توہین مذہب کا الزام لگ جاتا اور اس کو جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا، لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر بیٹھے بحثیں کر رہے ہیں، کتابیں اٹھا کے یوں پھینکتے ہیں دوسرے کے سامنے۔ تو میں اس مزاج کا یعنی بندہ نہیں ہوں، میں تھا کسی دور میں، لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے اور توبہ کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہم کسی صحیح جگہ پر ہم اس کو استعمال کریں۔ تو میرا تقلید کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چیزوں کو خود ڈسکور کریں، ان چیزوں کو ہم سمجھیں، فائنڈ آؤٹ کریں، تو مزید ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے، تو یہیں پر ہی ہم اس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جو ٹاپک ہوگا، موضوع ہوگا، وہ میرا خیال ہے کہ میں اسی وقت ہی آپ کو بتا دوں گا، اور آپ خوش ہوں گے اور آپ کی جستجو میں اضافہ ہوگا کہ جب ہم دوسری کلاس لیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی مفید ہے آپ کے لیے۔ ممکن ہے کہ ان 12 کلاسز کے بعد جب آپ اپنی کلاس میں جا کر بیٹھیں گے اور آپ اصول فقہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آپ خود وہاں پر بھی آپ کو ایک فلٹر آپ کے یہاں پر لگ جائے گا کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو سمجھنا ہے، آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔